بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا؟ کیوں؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا ہے کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں، منفی پہلو نکال کے اللہ کی تخلیق اور بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق نہ بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم مٹی سے بنے ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہے گا؟ یعنی تمام مسلمانوں کے نکال لیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ہوگا دوزخ کے پیندے میں پکارتا ہوگا، یا حنان یا منان، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اس کی آواز سن لیں گے اور آواز پر تعجب کریں گے، کہیں گے العجب العجب، پھر صبر نہ کر سکیں گے اور عرش کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ پس جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم کے پیندے میں سے ایک آواز سنی ہے کہ کوئی پکارتا ہے یا حنان یا منان، مجھے اس آواز پر تعجب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل، دروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال دیں جو حنان اور منان کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر جائیں گے اور دستک دیں گے۔ دروغہ نکل کر اس کے پاس آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس بندے کو جہنم سے نکال جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ دروغہ اندر جائے گا اور اسے تلاش کرے گا، اسے نہ پائے گا۔ حالانکہ ماں اپنی اولاد کو اس قدر نہیں پہچانتی جس قدر دروغہ دوزخیوں کو پہچانتا ہے، تو حیران ہو کر نکل آئے گا اور جبرائیل سے کہے گا، دوزخ نے اس وقت ایک ایسا سانس لیا ہے، یعنی بھڑکی ہے، کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جائیں گے اور عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، کیوں؟ کیا تم میرے بندے کو نہیں لائے؟ بس وہ کہیں گے، اے میرے رب، دروغہ جہنم نے کہا ہے کہ دوزخ نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو آدمی سے تمیز نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ عز و جل فرمائیں گے، دروغہ دوزخ سے جا کر کہو کہ میرا بندہ
ان گڑھوں میں ایسی ایسی پوشیدہ گلیوں میں اور اس طرح کے کونوں میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر اس کو خبر دیں گے، دروغہ اندر جائے گا اور اسے پالے گا۔ وہ اوندھا پڑا ہوگا، اس کی پیشانی پیروں سے بندھی ہوگی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوں گے، سانپ بچھو اس پر لپٹے ہوں گے۔ پس دروغہ جہنم میں ایک ایسا جھٹکا دے گا کہ سانپ بچھو اس پر سے گر جائیں گے۔ پھر دوسری بار جھٹکا دے گا تو تمام ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور توق ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اسے آگ سے نکال کر چشمہ حیات میں ڈالیں گے اور جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے چلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لیے ہوئے فرشتوں کے جس مجمع سے گزریں گے وہ کہیں گے تف ہے اس بندے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر بسجود ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں اچھی شکل میں پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا اس نے میری کتاب تیرے سامنے نہیں پڑھی؟ کیا اس نے تجھے اچھائی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا؟ بندہ سب باتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بندہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی پاداش میں دوزخ میں پڑا رہا، لیکن میں نے تجھ سے امید نہیں توڑی، تجھے حنان منان کہہ کر پکارتا رہا اور تو نے اپنے فضل سے مجھے نکال دیا، تو اب اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس پر رحم کیا۔ اس کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔